السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، مشہور مفسر قرآن اور معروف عالم دین مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی نے کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی کو خط لکھ کر ملک کی موجودہ صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے لکھا ہے، آج ہندوستان کو منفی قوتوں سے ناقابل تلافی نقصان کا خطرہ لاحق ہے۔ آج یہاں جاری ریلیز کے مطابق اپنے خط میں راہل گاندھی کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج ہمارا ملک ایک ایسے نازک موڑ پر پہنچ گیا ہے جس کا سامنا تاریخ میں پہلے کبھی نہیں کیا گیا تھا۔ آج ہندوستان کو منفی قوتوں سے ناقابل تلافی نقصان کا خطرہ لاحق ہے۔ اگر ہم سب مل کر اپنے ملک کو ایسی طاقت سے بچانے کے لیے متحد نہ ہوئے تو خدشہ ہے کہ ہمارے ملک کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ نقصان اتنا سنگین ہے کہ اس سے نکلنے میں صدیاں لگ سکتی ہے۔ مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، اس لیے آپ کو یہ خط لکھنے پر مجبور ہوا۔ جید عالم دین مولانا سجاد نعمانی نے کہا کہ آپ ملک کو منفی قوتوں سے بچانے کے لیے اپنی جد و جہد میں ایک طویل سفر طے کیا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کو OBC کی نمائندگی کا مسئلہ اٹھانے کے لیے مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ ملک کے اہم ترین ہوئے مسئلوں میں سے ایک ہے جسے چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایک طویل عرصے تک نظر انداز کر ٹھنڈے بستے میں ڈال دیا گیا، لیکن اس کے خلاف اپنی خاموشی توڑ کر آپ نے ایک جرأت مندانہ اور قابل تحسین قدم اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اپنے ملک کے ہر شہری کے لیے پنچ نیائے کے تصور کی تشہیر اور اس کی وکالت کرنے کے لیے بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ انہوں نے اپنے خط میں لکھا کہ بدقسمتی سے مجھے یہ کہنا ہوگا کہ مجھے ڈر ہے کہ کانگریس پارٹی کے تمام اراکین ملک کی ترقی کے لیے آپ کے جامع وزن کے ساتھ نہیں ہیں جو راہل گاندھی ہمارے ملک کے تمام طبقات اور برادریوں کے لیے رکھتے ہیں۔ شاید آپ کے ارد گرد موجود چند بدقسمت لوگوں کی محدود تنگ نظری کا نتیجہ ہے جنہوں نے آپ کو ملک کی سب سے بڑی اقلیتی برادری کے مسائل سے خود کو دور رکھنے کا مشورہ دیا ہوگا۔ آپ نے بے شمار تقاریر میں لفظ مسلمان کا شاید ہی کبھی ذکر کیا ہے۔ معروف اسلامی اسکالر مولانا سجاد نعمانی نے کہا، ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہ راہل گاندھی اور انڈین نیشنل کانگریس بغیر سوچے سمجھے کسی بھی مسلمان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ راہل گاندھی اور کانگریس کو انصاف، آزادی، بھائی چارے، وقار، زندگی کے تمام شعبوں میں مساوی شراکت داری اور نمائندگی کی بنیاد پر مسلمانوں کے حق میں نمایاں طور پر کھڑا ہونا چاہیے، جیسا کہ آپ دیگر برادریوں اور سماج کے طبقات کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ ہم آپ سے کسی قسم کی بیجا حمایت نہیں مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اقلیتی برادری پر ایک نئے سرے سے نظر ثانی کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ مسلمان نہ صرف زبانی طور پر مثبت قوتوں کی حمایت کرتے ہیں بلکہ وہ ہمارے ملک کی مجموعی ترقی کے لیے آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے ہر حد تک جا سکتے ہیں۔ سب سے بڑی اقلیتی سماج نہ صرف اخلاقی اور جسمانی طور پر آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ وہ آپ کی فکری اور مالی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ اگرچہ ان کے وسائل محدود ہیں لیکن ان میں ملک کے لیے قربانی دینے کا بڑا جذبہ اور حوصلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ دیر ہو چکی ہے لیکن زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے۔ آپ اس کمیونٹی کے بارے میں اپنا رویہ بدل لیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اس کمیونٹی کے تئیں اپنے نقطۂ نظر میں ضروری اصلاحات کریں اور تمام طبقات کی بہتر اور جامع شراکت داری کو یقینی بنائیں۔ مولانا سجاد نعمانی نے کہا کہ یہ ہمارے ملک کے مفاد میں ہوگا کہ آپ کی محبت کی دکان میں دلت، قبائلی، مسلمان، اقلیتیں، OBC اور سماج کے دوسرے طبقات شامل ہوں۔ یہی ہمارے ملک کو ناقابل تلافی نقصان سے بچانے کا واحد طریقہ ہے۔ میں اس معاملے پر تفصیل سے بات چیت کرنے کا منتظر ہوں اور بہتر تعاون، نمائندگی اور جامع کوششوں کو یقینی بنانے کے لیے ذاتی طور پر آپ کو مزید معلومات فراہم کرنے کی امید کرتا ہوں۔ یہ لمحہ تاریخی ہے اور ہمیں اس نازک موڑ پر نہ تو ہار ماننی چاہیے اور نہ ہی غلطیاں کرنی چاہیے، کیونکہ تاریخ ہمیں اپنے اعمال اور غلطیوں کا ذمہ دار ٹھہرائے گی، چاہے ہم انہیں تسلیم کریں یا نہ کریں۔